بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، قرآن کریم سے آگاہی کے سلسلے کی یہ ایک ویڈیو ہے جس میں آپ کے لیے کچھ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ایک سائنسی دور سے گزرے ہیں، ایک ایسا انوویشنز کا دور ہے کہ جس میں روزانہ آئے دن نت نئی ایسی ایجادات ہو رہی ہیں کہ جن سے ہم بہت امپریس ہوتے ہیں۔ یہ جو امپریس ہونا ہے سائنس سے، یہ ایک اچھی بات بھی ہے اور ایک معنی میں ایک عجیب سی بات بھی ہے۔ اصل میں ناظرین، ہم لوگ امپریس ہوتے ہیں جو اس ایج کے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب ٹی وی بھی نہیں تھے یا تھے تو اس کے بعد پھر ٹیپ ریکارڈ بننے شروع ہوئے، کیا کیا بننا شروع ہوا، وی سی آر آئے، ڈش، اور پھر اس کے بعد کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ، اور کرتے کرتے اب پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ پوری انفارمیشن ایک موبائل میں سمٹ کے آ گئی۔ تو ہم لوگوں نے یہ دور دیکھا ہے، تو ہمیں نئے کام جو ہے وہ بڑے امپریس کرتے ہیں، لیکن جو نئی نسل ہے اس کو یہ چیزیں امپریس نہیں کرتی، کیونکہ انہوں نے پیدائشی طور پہ یہ ساری انوویشنز دیکھی ہیں، تو ان کے نزدیک ٹیکنالوجی کی اہمیت نہیں ہے۔ تو بات ہو رہی ہے کہ اس دور میں جب اتنی انوویشنز کی بات ہے، تو قرآن الکریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب کی کتاب ہے، جتنی آپ الفاظ پڑھتے ہیں آپ کو نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن بات ناظرین یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن نازل کیا تاکہ ہم اللہ کے ساتھ گفتگو کریں، اللہ سے باتیں کریں، اور یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا باتیں کی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ باتیں کی ہیں، یہ ہمارے ساتھ کی ہیں، کیوں کہ کچھ آیات جو کہ شروع ہی ایسی ہوتی ہیں، یا ایھا الذین، کہ اے لوگو۔ پھر جب مسلمانوں سے مخاطب ہوئے تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، جو ایمان لائے ہیں وہ آمنو، یا مومنین بھی کہہ کے پکارا گیا۔ تو ناظرین، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو وہ ایھا النبی کل، اس طریقے سے بھی۔ تو ناظرین یہ دیکھیے کہ یہ ساری باتیں ہیں، کیوں ہم قرآن کریم کو اس طریقے سے نہ پڑھیں کہ یہ ایسا لگے کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں، اور کون ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے، یہ کون سی ہستی ہے، کتنی بڑی ہستی۔ فار ایگزامپل، ہم لوگوں کے لیے جس ایک ایسی زندگی سے گزر رہے ہیں جہاں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے لیے کیا یہ چھوٹی بات ہوتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی اتنی بڑا، فار ایگزامپل کوئی ٹی وی کا کوئی فلم ایکٹر، کوئی جن کی آپ کی نظروں میں جن کی اہمیت ہے کہ آپ سے فون پہ بات کر رہے ہیں۔ لوگ جب فون پہ بات کرتے ہیں، جی وزیر اعظم سے بات ہو رہی ہے، اور وہ جناب جی 10 دن کھانا نہیں کھاتے خوشی میں کہ ہمارا وزیر اعظم سے فون ملا، اتنے جناب وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں، اور ایسی فیلنگز آ جاتی ہیں کہ ہماری اس سے بات ہو گئی۔ ناظرین، قرآن کریم میں ہم سے کون بات کر رہا ہے؟ جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس کائنات کے بعد زمین و آسمان بنانے والا، فرشتوں کو بنانے والا، ہر چیز کو بنانے والا، اور مجھے اور آپ کو بنانے والا۔ ناظرین، مجھے اور آپ کو بنانے والا، ناظرین، یہ اس سے بات ہو رہی ہے اور وہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ ناظرین، اس نے ہر لحاظ سے ہر قسم کی بات کی ہے، اس نے ہم سے چھوٹی بات بھی کی ہے، بڑی بات بھی کی ہے، اور ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بھی بتایا ہے جن کے بارے میں 1400 سال پہلے ہم ذرہ برابر بھی نہیں جانتے تھے، یعنی اس وقت ہم علم اور عقل بھی نہیں رکھتے تھے۔ ناظرین، اس وقت بھی ہمیں اللہ رب العزت نے اس چیز کے بارے میں بتایا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا بتایا کہ قرآن کریم کی آیت 30 میں، سورہ 21 آیت 30 میں اللہ نے بتایا، ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟
ناظرین دیکھیے، ہندو بھی پڑھ رہا ہے، کرسچن بھی پڑھ رہا ہے، ہر پڑھ رہا ہے، سب کچھ پڑھ رہے ہیں، کافر سب کچھ پڑھ رہے ہیں، اور جب قرآن کریم 1400 سال پہلے بتا رہا ہے کہ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، آج بتائیے ناظرین، مائکروسکوپ ایجاد ہونے کے بعد کیا سائنس نے یہ ثابت نہیں کیا کہ ہر جاندار کے خلیے، یعنی جو ہمارا سیل ہوتا ہے ہر جاندار میں، خواہ وہ آپ اس سے اندازہ لگائیے کیا وہ ہم ہیومن بینگز ہیں، اینیملز ہیں، ایون کہ پلانٹس ہیں، کہ ان کا جو واٹر لیول ہے سیل کے اندر وہ مطلب ویری کرتا ہے 60 70 80 90%، اپ ٹو 90% جو ہمارا خلیہ جس کو ہم سیل کہتے ہیں وہ پانی سے بنا ہوا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں تو یہ 1400 سال پہلے بات بتا دی۔ کیا ہمیں ایک آیت ہمیں یہ ثابت نہیں کر رہی کہ یہ جو ہے وہ اس ہستی کا کلام ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا؟ تو پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اب اندازہ کیجئے ناظرین، آج سائنس بتاتی ہے کہ لوہا جب زمین پیدا ہوئی ہے تو لوہا زمین پہ موجود نہیں تھا، لوہا نہیں تھا۔ لوہا کہاں سے آیا؟ اللہ رب العزت نے 25 نمبر سورہ کی 57 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ہم نے لوہا لوگوں کے فائدے کے لیے اتارا جس میں بڑا ہی زور آور ہے۔ اور آگے کی آیت میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسے بھی بتایا کہ اس میں تم بڑی چیزیں بناتے ہو، اپنے جنگ کا سامان بھی بناتے ہو، کیا کیا تم اپنی ضروریات کی چیزیں بھی بناتے ہو، ہم نے اتارا۔ آج سائنس بتاتی ہے کہ ایک شہاب ثاقب جو ہے وہ ہزاروں سال پہلے زمین سے آ کے ٹکرایا، اور اس کے ٹکرانے سے جو بلاسٹ ہوا اس سے لوہا تمام زمین پہ پھیلا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لوہے کو اتارا زمین پہ۔ دیکھیے یہ سارے ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت، کیونکہ ایک مقصد کے لیے زمین کو بنایا گیا تھا تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں بنائیں۔ آج اگر لوہا نہ ہوتا، ہوائی جہاز نہ ہوتا، گاڑی نہ ہوتی، موٹر سائیکل نہ ہوتا، سائیکل نہ ہوتا، کیا ہوتا؟ یہ سب لوہا ہی ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے الیکٹرانکس میں بھی، کیونکہ آپ کے جو آئی سی انٹیگریٹڈ سرکٹس ہوتے ہیں ان میں بھی سلیکان پایا جاتا ہے، سلیکان کے اندر بھی سلیکا پایا جاتا ہے، اور لوہے کی کتنی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ سارا کنڈنسرز جو ہوتے ہیں کنیکشن، وہ تمام یعنی کاپر فارم ہو یا وہ سٹیل کی فارم ہو یا کسی بھی فارم میں ہو، آئرن ہو، سب لوہے کی فارمز ہی ہوتی ہیں یہ ساری۔ اب اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ 32 نمبر سورہ کی 21 نمبر آیت میں کہ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، مگر یہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ آج دیکھ لیجئے کہ سورج سے جو نکلنے والی شعاعیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ اگر ہمارے زمین کے ارد گرد جو لیئرز موجود ہیں جو ان شعاؤں کو جو ہے وہ زمین پر آنے سے روکتے ہیں، جیسے بات ہو رہی تھی کہ جو ایک لیئر ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے بعد اب زمین پہ شعاعیں زیادہ پڑنا شروع ہو جائیں گی، لیکن الحمدللہ یہ تمام ایسی لیئرز ہیں جو کہ زمین پہ شعاؤں کو آنے سے روکتی ہیں، اور ورنہ ہماری سکن جل جائے ہم زمین پہ رہ ہی نہ سکے۔ کیسی اللہ رب العزت نے اس کو پروٹیکٹ کیا، اوزون لیئر ہو یا کوئی بھی لیئر ہو یا کتنی قسم کی لیئر ہو، ساری کی ساری آپ سائنس پڑھ کے دیکھیں تو ہر 10 کلومیٹر پہ ایک اور لیئر ہے، 20 کلومیٹر پہ اور لیئر ہے، اوپر 150 کلومیٹر پہ ایک اور لیئر ہے جو کہ گھوم رہی ہے۔ میں بعض دفعہ ناظرین بچپن میں دیکھا کرتا تھا کہ ہوا ادھر کو چل رہی ہے، جب میں پتنگ اڑا رہا ہوتا تھا تو پتنگ میں اس طرف کو اڑا رہا ہوں لیکن بادل تو اس طرف کو جا رہے ہیں۔ تو میں سوچتا تھا کہ یہ جو ہوا کا لیول ہے زمین کے ساتھ کا وہ ادھر کو جا رہا ہے، جو اس کے اوپر کا لیول ہے جس نے بادلوں کو اٹھایا ہوا ہے وہ اس طرف کو جا رہا ہے۔ یہاں تک میں نے دیکھا کہ اس بادل کے اوپر نیچے والا بادل اس طرف جا رہا ہے، اس کے اوپر والا بادل اس طرف جا رہا ہے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ بادلوں کی بھی اپنی لیئرز ہوتی ہیں۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ پہاڑوں کو میں نے میخیں بنایا ہے جو کہ پکڑ کو رکھتے ہیں کہ زمین ادھر ادھر ڈولنے نہ لگے۔ ترجمہ سنیے 6 نمبر میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ 6 نمبر سورہ میں 78 نمبر آیت میں، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ میخ کس چیز کو کہتے ہیں؟ میخ 2 لیئر جب ہم جوڑتے ہیں، جیسے دروازے بنتے ہیں، جتنے بھی لکڑی کا کام ہوتا ہے تو میخوں کو جوڑ کے لیئرز کو آپس میں جوڑا جاتا ہے، پن کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے ناظرین، ہماری زمین کے یہ جو بر اعظم ہیں یہ تیر رہے ہیں۔ زلزلے بھی اسی لیے آتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ بر اعظم کیسے تیر رہے ہیں، اور جب یہ ملتے ہیں اور ملنے کے بعد یہ ایسے اٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے اندر گڑ جاتے ہیں اور پہاڑ بنتے ہیں، اور جب پہاڑ بنتے ہیں تو ایسے جڑتے جاتے ہیں آپس میں۔ یہ جو زلزلے تھوڑے تھوڑے آتے رہتے ہیں، یہ ابھی بھی جڑنے کا عمل باقی ہے۔ جو زلزلہ آتا ہے یہ جوڑ کے رکھتا ہے، یہ نہ جوڑے تو یہ تیرتے ہی رہیں۔ پتہ چلے کہ ایک بر اعظم جو ہے، فار ایگزامپل ہمارا جو انڈیا پاکستان کا بر اعظم ہے، یہ ملتا ملتا آیا اور افغانستان اور چائنا والے بر اعظم سے آ کے ملا، یہ نہ ملتا نہ جڑتا تو شاید ٹکرا کے کہیں اور پتہ چلتا ہم آسٹریلیا کے ساتھ جا کے ملے ہوتے، امریکہ کے ساتھ جا کے ملے ہوتے۔ یہ بر اعظم تیر رہے تھے، اس سے اندازہ لگائیے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ 47 نمبر سورہ کی 51 نمبر 51 نمبر آیت میں ترجمہ پیش ہے، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں۔ وسعت کا مطلب ہوتا ہے کہ پھیلا رہے ہیں۔ ابھی یوٹیوب کھولیے، لکھیے دا یونیورس از ایکسپینڈنگ۔ دیکھیے ناظرین، سائنسدان حیران ہو گئے اس بات پہ کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے یہ پھیل رہی ہے۔ یعنی جو بگ بینگ کا معاملہ ہوا تھا، آپ کو معلوم ہے بگ بینگ، جس کو سائنسدان بگ بینگ کا نام دیتے ہیں، کہ کائنات جب بنی تو یہ دھوئیں کا بادل تھا، اور اس سے جب یہ بلاسٹ ہوا تو یہ تمام، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فائر ورکس ہوتی ہے آسمان پہ، تو کیسے ستاروں کی طرح چنگاریاں پھیلتی ہیں۔ یہ چنگاریاں ہوتی ہیں جو کہ فائر ورکس سے پھیلتی ہیں، جن کو آپ پھیلتا ہوا دیکھتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد جب ان کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے تو یہ بجھ کے گر جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں گر جاتی ہیں، ایشز بن کے گر جاتی ہیں اور ایسے گرتی ہیں۔ دیکھ لیجئے یہ کائنات میں یہ جو ہماری گیلیکسیز ہیں، یہ جو سورج وغیرہ، یہ سورج ایک چنگاری ہے، اٹس اے اسٹار جو جل رہی ہے، جس کی روشنی ہے، اور اس چنگاری کے ارد گرد اور ارتھ لائک اے پلانٹ از ریوالونگ اراؤنڈ اٹ۔ دیکھیے کیا سسٹم ہے میرے رب کریم کا۔ پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ گوگل میں، یوٹیوب میں جا کے لکھیے گا کہ یونیورس از ایکسپینڈنگ، تو آپ کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کائنات کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں۔ یہ 1400 سال پہلے کون بتا رہا ہے؟ جس نے بنایا ہے، یہ وہی بتا سکتا ہے۔ آئی لو یو اللہ جی، کیا بات ہے میرے رب کریم کی، کیسے یہ زبان سے نہ نکلے کہ آئی لو یو اللہ جی، کہ آپ اتنی بڑی ہستی ہو کہ میرے جیسے اس بندے کو، ایک ایک بندے پہ اپنی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے نامہ اعمال بھی لکھ رہے ہیں، آپ نے ہم سے حساب بھی لینا ہے، آپ ہم سے جڑے بھی ہیں، ہماری دعائیں بھی سنتے ہیں، ہماری صدائیں بھی سنتے ہیں، ہمارے دل کا حال بھی جانتے ہیں۔ یہ آپ کا کرم ہے ہم پہ۔ آئی لو یو اللہ جی۔